الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شافع ومشفع وماحل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله تعریفات تسبیحات و تحلیلات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جس کے بے شمار انگنت لاتعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، جس نے ساری کائنات کی تمام مخلوقات میں سے چن کر ہمیں انسان بنایا اور انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اور آبادی میں سے منتخب کر کے فضل اور احسان فرما کے ہمیں اہل اسلام کے ہاں پیدا فرمایا، اور اہل اسلام میں سے بھی اس نے اپنے فضل و رحمت سے ہمیں گمراہ کن عقائد سے، خرافات اور بدعات سے محفوظ فرما کے قرآن و سنت جیسا بہترین عقیدہ عطا فرمایا۔ اس سے دعا کرتے ہیں ہمیشہ قرآن و سنت پر ہی قائم رکھے اور استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے کے بعد حق پر رہتے ہوئے ہی موت نصیب فرمائے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج کی یہ پروقار اور شاندار تقریب جو قرآن مجید کے ساتھ منسوب ہے،
اور بڑے ہی خوش نصیب وہ بیٹے جنہوں نے آج اپنے سینے میں قرآن کو مکمل جمع کرنے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ انہیں بھی، ان کے اساتذہ کو بھی، محترم برادر اکبر حافظ اشرف قمر صاحب کو بھی، اور ان بچوں کے والدین کو بھی میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ انہیں قرآن کو واقعی اپنے سینے میں جمع رکھنے کا شرف عطا رکھے، اور نہ صرف قرآن جمع رکھنے کا، یاد رکھنے کا، بلکہ اس کے ساتھ مسلسل ایک تعلق بنائے رکھنے کی توفیق سے نوازیں۔ خواتین سے درخواست ہے کچھ دیر ذرا کوشش کر کے اپنے بچوں کو اگر آپ خاموش کروا لیں تو ذرا آسانی ہو جائے گی۔ مجھ سے پہلے محترم پروفیسر بلال حماد صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے بڑی شاندار گفتگو فرمائی۔ میں مختصر کوشش کرتا ہوں کہ چند الفاظ آپ کے سامنے پیش کر سکوں قرآن مجید کی عظمت کے حوالے سے، اس کے تعلق کے حوالے سے، اور دو حوالوں سے میں اپنی گفتگو کو عرض کرتا ہوں۔ پہلا حوالہ تو یاد کرنے والوں کے لیے ہے، حفظ کرنے والوں کے حوالے سے ہے۔ عام طور پر ہم اپنے وہ بچے قرآن کے لیے وقف کرتے ہیں جو دنیاوی تعلیم میں دوسروں سے پیچھے رہ جاتے ہیں، الا ماشاء اللہ، ماں سوائے ان خوش نصیب والدین کے جو اپنا بہترین بیٹا اپنی اولاد میں سے بہترین بچہ قرآن کے لیے وقف کرے۔ اور ہمیں اہل مدارس کو یہ شکوہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں بڑے نکمے بچے دے دیے ہیں اور اس بچے کو ہمارے حوالے کرتے ہیں جو کہیں نہیں چلتا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، وہ جو ساری دنیا میں نہیں چلتا وہ قرآن میں چل جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا سب سے تعلق ناتا توڑوا دیتا ہے، اور لوگوں کی نظر میں وہ ایک ناکام ہوتا ہے، لیکن اصل میں اللہ نے اس کو اپنے لیے چونکہ مخصوص کیا ہوتا ہے، لہذا وہی بچہ جو نارمل زبان نہیں سیکھ پا رہا ہوتا، اپنی زبان میں اچھی طرح سے بات نہیں کر پا رہا ہوتا، عام آسان کتابیں یاد نہیں کر پا رہا ہوتا، وہی اللہ کی کتاب کو، اللہ کے کلام کو یاد کر لیتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے خاص فضل ہوتا ہے، اللہ اس کو چن چکا ہے، منتخب کر چکا ہے اپنے ایک مشن کے لیے، اور وہ مشن کیا ہے؟ قرآن مجید کو سابقہ کتب سے منفرد طور پر نازل کیا گیا۔ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور جتنی بھی کتابیں یا صحائف اتارے گئے، ان سب کو لکھے لکھائے انداز میں، تحریری شکل میں، الواح پر اور آگ پر انبیاء کے حوالے کیا گیا، لیکن جب قرآن کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بھی بدلا ہے اور اس کی حفاظت کا ذریعہ بھی بدل دیا ہے۔ آپ نے سنا اور آپ نے دیکھا، سابقہ انبیاء گئے تو ان کے بعد ان کی کتابوں کے ساتھ، ان لکھے ہوئے اوراق یا الواح کے ساتھ جو سلوک قوموں نے کیا، مالک کائنات نے یہ کتاب، یہ کلام جو قیامت تک کے لیے رہے گا، اس کی حفاظت کا الگ ہی انتظام اور بندوبست کیا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کے بھی دل پر اسے اتارا ہے، علی قلبک، آپ کے دل پر اتارا ہے، اور آپ کو یاد بھی نہیں کرنے دیا۔ جو سب سے پہلے جس کے دل پر اس کو اتارا اسے یاد بھی نہیں کرنے دیا۔ نبی کریم علیہ السلام عربوں کی عام عادت کے مطابق جبریل علیہ السلام کے پیچھے پیچھے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ نے منع فرما دیا ہے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیں، اس کو آپ کے سینے پر اتاریں گے بھی ہم، جمع بھی ہم کریں گے، اور پھر آپ کی زبان سے اس کا اقرار اظہار بھی ہم کروائیں گے۔
اور نہ صرف اس علم کو اتارا بلکہ ساتھ ہی اس کتاب کے لیے جو ساتھ ساتھ وضاحتیں چاہیے، تصریحات چاہیے، توضیحات چاہیے، تشریحات چاہیے، اللہ نے اسی جگہ وعدہ فرما دیا ثم ان علینا بیانا، پھر اس کے اندر جو کچھ ہے اس کا بیان بھی ہم ہی آپ پر نازل کریں گے، آپ کا کوئی کام نہیں، آپ صرف اسے سنتے جائیے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے میں اس کو جمع کیا، اور آپ کی اگلی ذمہ داری کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، آپ ان آیات الہیہ کو تلاوت کرتے، اپنی زبان سے اظہار کرتے، تو سننے والوں نے بھی آپ سے اسی طرح سے یاد کیا، اور آج تک سینہ بسینہ ہی اس کتاب کا سلسلہ سب سے توانا اور مضبوط حفاظت کا ذریعہ ہے۔ بڑے بڑے واقعات اس ضمن میں ملتے ہیں کہ بعض مفتوح اقوام بر صغیر میں بھی، اور یہ آپ سے اوپر جو وسط ایشیائی ریاستیں ہیں یہاں بھی ایک طویل عرصہ قرآن کی کتابت پر پابندی لگ گئی، قرآن چھاپنا منع ہو گیا، قرآن کی زبان کو معدوم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن سینوں سے کون نکال سکتا ہے؟ وہاں بر صغیر میں بھی ایسا ہی ہوا، اور وسط ایشیائی ریاستوں میں بھی ایسا ہی ہوا کہ سینہ بسینہ یعنی زبانی یاد کرنے والوں کی تعداد ہی اس قدر زائد تھی کہ کبھی بھی مسلم معاشرہ قرآن اور قرآن کی برکتوں سے دور نہیں رہا ہے۔ ایک پہلو ہے اس کی حفاظت کا، اور یہ انشاءاللہ جاری رہے گا، اور یہ جو مدارس ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو یاد کروانے کی وہ عظیم فیکٹریاں ہیں جو نہ صرف اجر و ثواب کا ذریعہ اور سبب ہے، بلکہ ایک عظیم مشن کی تکمیل کے لیے یہ مشکل اور نامساعد حالات میں آج بھی کام کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے علماء تشریف فرمائے جو اپنے اپنے ہاں 20 بچوں کو اب تک اپنی زندگی میں پڑھا چکے اور انہیں روشن کر سکے، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو ہے جس میں خاص طور پر یہ ہمارا معاشرہ بہت ہی پیچھے ہے۔ قرآن مجید ایک مقصد تو حل ہو گیا کہ یاد ہو گیا، لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ اس اصل مقصد پر بھی ہمیں سوچنا چاہیے، اور جب نہیں سوچتے یا ہماری تربیت ویسے نہیں ہوتی تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے جب اس عمر میں قرآن یاد کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد اسکول کالج جانے کی کوشش کرتے ہیں اور قرآن سے وہ تعلق قائم نہیں رکھ پاتے، یا حالات کی وجہ سے وہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر قرآن کے ساتھ میں نے اپنی زندگی گزارنا چاہی تو شاید میں معاشی تنگی کا شکار ہوں گا، لہذا وہ کوئی اور کام سیکھنے لگ جاتے ہیں، کسی اور شعبے میں چلے جاتے ہیں، اور آخر کار کیا ہوتا ہے؟ زیادہ تر افراد قرآن یاد کرنے کے باوجود قرآن کو بھلا دیتے ہیں۔ یہ جو پہلو ہے اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے، مدارس کو بھی، ان والدین کو بھی، اور یہ جو بچے ماشاءاللہ 12 14 15 سال کی عمر تک قرآن یاد کر لیتے ہیں ان بچوں کو بھی۔ جب تک آپ قرآن کا علم ان کے اندر نہیں دیکھیں گے، قرآن کے ساتھ ان کی وہ رغبت اور شغف بھی پیدا نہیں ہوگا، یہ صرف یاد کرنے والے ہوں گے۔ معذرت کے ساتھ میں کوئی تنقید نہیں کرنا چاہ رہا، صرف ایک آئینہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ اعزاز اپنی جگہ بہت بڑا ہے کہ کسی کا بیٹا قرآن یاد کر لے، لیکن اس اعزاز کی حفاظت اور اس اعزاز سے جو تعلق اور جو نسبت دین کے ساتھ جڑنا چاہیے وہ اس سے بھی بڑا کام ہے، اور جب تک وہ نہیں جڑتا، قرآن نے کیا کہا اس بچے کو، اس معاشرے کو کیا پیغام دیا؟
اس بیٹے کو اگلا مرحلہ وہ طے کرنا چاہیے، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ 8 سالہ تعلیم مدارس کی حاصل کرے تو پھر ہی یہ تعلیم اور تعلق بن سکتا ہے۔ وہ اپنی نارمل روٹین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بھی اس کو جاری رکھ سکتا ہے۔ کم سے کم وہ اسی مسجد اسی مدرسے سے ترجمۃ القرآن سیکھ سکتا ہے، اس کے بعد اپنی زندگی اس کے مطابق گزار سکتا ہے، کیونکہ قرآن آپ سے چاہتا کچھ اور ہے۔ قرآن مجید میں، پورے قرآن مجید میں ایک میں بات کہنے لگا ہوں، کہیں بھی ایک آیت بھی ایسی نہیں جس نے آپ سے یہ تقاضا کیا ہو کہ آپ قرآن کو یاد کریں۔ یہ حدیث ہے جس نے اس طرف رہنمائی بھی کی، رغبت بھی دلائی۔ قرآن بار بار کیا کہتا ہے کہ تم جو احکامات تمہارے تک پہنچائے جا رہے ہیں ان پر غور و فکر کرو۔ قرآن اپنے نزول کی وجوہات بیان کرتا ہے کہ تم اس پر تدبر کرو۔ قرآن اپنے نزول کا ذکر کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ یہ تمہاری زندگی کو تبدیل کرنے کا ایک نسخہ ہے، اور ابتدا میں ہی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، رہنمائی کی کتاب ہے۔ کس چیز کے متعلق رہنمائی؟ دنیا کائنات کے جتنے بھی سوال ہیں اور جتنے بھی شعبہ جات ہیں، ان سے متعلق جتنے بھی شبہات ہیں، وہ عقائد سے متعلق ہوں، نظریات سے متعلق ہوں، علم سے متعلق ہوں، ان سب کا جواب اللہ نے اس کتاب میں نازل فرما دیا ہے۔ ایک ایک سوال آج آپ دیکھیے، وہ یورپ جسے اپنی ترقی پر بڑا ناز ہے، آج بھی اربوں ڈالر لگا کر یہ ریسرچ کروائی جاتی ہے اور اس پر مسلسل کام کیا جا رہا ہے۔ کہیں پرانے قبرستانوں کو کھنگالتے ہیں، کہیں پرانے محلات کے نیچے گھس گھس کے اس کے آثار قدیمہ کو نکال کے لاتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں انسان کب سے آیا، اس کے آنے کے مقاصد کیا تھے، پیدا کیسے ہوا، پہلا انسان کیسے بنا۔ اور اس کھوج میں آپ نے دیکھا کسی نے دعویٰ کیا کہ یہ پانی سے بنا ہے، کسی نے کہا یہ دھماکے سے پیدا ہوا، کسی نے کہا یہ بندر سے بنا ہے، کسی نے کہا یہ مینڈک سے بنا ہے۔ وہ سب حیران ہے آج تک، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن ان کا جواب دیتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے پہلا انسان بنانے کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا انی خالق بشرا، میں ایک بشر بنانے لگا۔ قرآن کہتا ہے اس کے جو پارٹیکلز ہیں، بنیاد اس کی، ہم نے اسے کہاں سے بنایا ہے؟ اسے ہم نے ایک مٹی سے پیدا کیا ہے، تین لازم سے اس کو کھڑا کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے پھر اس کے بعد ہم نے پہلا انسان بنانے کے بعد اس کا جوڑا جو بنایا، یہ قرآن جواب دیتا ہے بیوی کہاں سے آئی؟ قرآن کہتا ہے ہم نے اسی کے وجود میں سے اس کا جوڑا پیدا کر دیا، یہ قرآن کہتا ہے۔ پھر دونوں کو ملا کر انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، آج تک کا جو نظام ہے یہ ہم نے چلایا ہے ایک اچھلتے ہوئے پانی کی بوند سے، ہم نے یہ نظام چلایا ہے ہمیشہ مرد عورت کے تعلق سے اگلی نسل اگلے انسان کو پیدا کیا ہے، اور واحد ایک مثال ہم نے بغیر مرد کے پیدا کر کے یہ بھی بتایا ہے کہ ہم جو کرنا چاہیں وہ کر دکھاتے ہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ عیسیٰ کہاں سے آگے جب باپ نہیں تھا، اس کا بھی جواب قرآن نے دیا۔ قرآن عقائد کا تحفظ کرتا ہے، یہ قرآن ہے۔ یہ بچے ہیں ہمارے 10-11 بچے جنہوں نے آج یاد کیا ہے، میں خوشگمان ہوں کہ ساتھ ساتھ ان کو عقائد بھی سمجھائے گئے ہوں گے، اور قرآن کی یہ منازل پڑھاتے ہوئے کسی استاد نے یہ سمجھا دیا ہوگا۔ آج ہم اپنے بچوں
قرآن و سننا ماننے والوں کے بچوں کو پوچھیں اللہ کہاں ہے، وہ کہتے ہیں ہر جگہ ہے. پوچھ کے دیکھ لیں اللہ کہاں ہے، وہ کہیں گے حاضر ناظر ہے. قرآن اگر آپ قرآن صحیح طور پر پڑھانا شروع کر دیں تو قرآن عقیدے کا دفاع بھی کرتا ہے. قرآن نے توحید کی باریکیاں بیان کی ہیں. قرآن نے بتایا الرحمن علی العرش استوا. اللہ کہاں ہے؟ بڑے بوڑھوں کو بھی نہیں پتا ہوتا اللہ کہاں ہے. یہ بڑا خاص عقیدہ ہے. اللہ کہاں ہے؟ جواب دیجئے کہاں؟ عرش پر. عرش کہاں ہے؟ آسمانوں سے اوپر. یہ بات معاشرے نے، چونکہ جب وہ اسکول کالج میں جاتا ہے تو وہاں ایسے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نصاب میں زبردستی ڈالا کہ اللہ ہر جگہ ہے. دلیل کوئی نہیں ان کے پاس. قرآن دلیل دیتا ہے. قرآن دلیل کے ساتھ علم منتقل کرتا ہے. لیکن ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم نے اس طرح سے قرآن کے ساتھ وہ تعلق جوڑا نہیں. اگر تعلق اس طرح سے جوڑ لیتے پھر یہ جو شکوے شکایات ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتے تھے. ہمیں شکوہ ہے ملکی قوانین کا کوئی احترام نہیں کرتا، فحاشی اور یعنی بے حیائی کا سیلاب آیا ہوا، جبکہ یہ معاشرہ قرآن بھی یاد کر رہا ہے. بریلوی کا بچہ بھی قرآن یاد کرتا ہے، دیوبندی کا بچہ بھی قرآن یاد کرتا ہے، اہل حدیث کا بچہ بھی قرآن یاد کرتا ہے. شیعہ کا مجھے پتہ نہیں وہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یہ تو میں جانتا ہوں. اتنے سارے لوگ قرآن یاد کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، اور پھر بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن کی سنی نہیں ہے. اگر وہ قرآن کی سن لیتے تو قرآن انہیں مقدمات زنا سے روکتا. قرآن اس طرف جانے اور دیکھنے سے بھی منع کر دیتا ہے جہاں سے آگے زنا کا عمل اور سلسلہ قائم ہوتا ہے. اگر یہ قرآن کو دیکھ لیتے، پڑھ لیتے ایک دفعہ اور جان لیتے اور قرآن کے ساتھ تعلق بناتے. آپ مجھے بتائیے نا، یہ قرآن کی عظمت تھی، دراصل رسول رحمت کی محنت تھی. جو مقصد اللہ نے آپ کو دیا وَيُزَكِّيهِمْ، یہ آپ کس سے پورا کرتے تھے؟ تزکیہ آپ کس طرح سے کرتے تھے؟ کوئی آپ نے فورس بنائی تھی؟ کوئی آپ نے پولیس قائم کی تھی؟ آپ کے زمانے میں کوئی پولیس نہیں تھی. آپ کے زمانے میں لڑنے والوں کو بھی پکارا اور رغبت دلائی جاتی تھی. لڑائی کے موقع پر کوئی باقاعدہ فورس نہیں تھی جو حکومت کے قوانین کو نافذ کرتی. یہ کیا تھا کہ چند مجلسیں آپ کے پاس بیٹھنے والا اگر رات کی تنہائی میں اسے اپنی طرف اس زمانے کی بہترین اور حسین عورت بھی اپنی طرف متوجہ کرنا چاہے تو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا. یہ قرآن کی برکت تھی اور قرآن جاننے کی برکت تھی. یہ قرآن مجید کا وہ علم تھا جو انہیں جیسے ہی حاصل ہوا تو پہلا مسئلہ یہ حل ہوا کہ لوگوں کے کردار تبدیل ہو گئے اور یک لخت بدل گئے. یک لخت. چند مجلسیں اٹینڈ کی تھی ابھی مرثد بن نبی مرثد، چند مجلسیں، اور نبی پاک علیہ السلام سے کہا تھا اس نے کہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں مکے والوں کا وہ مال جو ہم مہاجروں کا ہی انہوں نے لوٹا ہے وہ میں چرا لاتا ہوں. اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ نہیں، اس کی اجازت نہیں. پھر کچھ دیر بعد فرمایا ہاں میں تمہیں ایک کام دیتا ہوں، چوری کرو، لیکن یہ چوری ایسی ہوگی کہ چوری کا سامان مدینے آئے گا تو جنت کا وعدہ ہے. اللہ اکبر. کیا کرنا ہے؟ وہاں سے قیدیوں کو چھڑوانا ہے. آپ نے سنا ہوا یہ واقعہ شاید بار بار. یہ چند دن کی بات تھی. کیا سبب ہے؟ ہمارا بچہ کیا ہمارا مولوی، قرآن پڑھنے پڑھانے والا، ساری زندگی اس میں گزارنے والا، اس کے اخلاق ٹھیک نہیں ہوتے. سبب کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ وہ تعلق قائم نہیں ہوا جو تعلق اللہ نے صحابہ کو عطا فرمایا. کیوں نہیں ہوا؟ بنیادی رکاوٹ کیا ہے؟ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اس زبان سے ناواقفیت.
قرآن کیا کہتا ہے، اس پیغام سے ناواقفیت۔ اگر آپ قرآن کو جانتے ہوں تو پھر تو آپ آگے نہ بڑھ سکیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، سب کہہ دو گرمی تو ہے، لیکن میں جس شخصیت کا نام لے رہا ہوں وہ بہت بڑی شخصیت ہے، اور قرآن کے لیے ان کی عقیدت اور ان کی وارفتگی بھی کمال درجے کی ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے قرآن کے دفاع کے لیے 18 سال جیلیں کھائیں، صحیح ہیں، اور مارے کھائی ہیں۔ اس کوڑے کے ساتھ سزا دی جاتی جس کے بارے امام بخاری کہتے ہیں میں دیکھنے گیا اس کوڑے کو، وہ کوڑا دیکھ کے میں نے کہا کہ اگر یہ کسی بڑے سے بڑے جانور پر بھی برسایا جاتا تو وہ مر جاتا۔ یہ کوڑا امام احمد ابن حنبل 18 سال برداشت کرتے رہے، اور مسئلہ کیا ہے؟ قرآن کی جنگ لڑ رہے تھے، قرآن کی دفاع کے لیے، کہ حکمران یہ چاہتے تھے قرآن مخلوق مان لی جائے، اور مخلوق مانیں گے تو قرآن ہی کہتا ہے کہ سب سے اعلیٰ مخلوق انسان ہے، ظاہر ہے انسانوں میں سب سے اعلیٰ حاکم ہوتا ہے، اور حاکم کی بالادستی قائم ہوگی تو ہم قرآن کے معاملات میں بھی دخل اندازی کر سکیں گے۔ یہ تھا کہ قرآن کو مخلوق مانا جائے یا قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس نقطہ پر حضرت امام احمد ابن حنبل نے 18 سال جیلیں برداشت کی ہیں، قرآن کا دفاع کرنے والے۔ ان کے پاس ایک بچہ آیا، ان کا نوجوان، ان سے علم حاصل کر کے جانے والا۔ امام صاحب نے جیسے حافظ صاحب اپنے شاگردوں سے پوچھتے ہوں گے بتاؤ بھائی منزل کرتے ہو، پوچھا کہ قرآن کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ کہنے لگا جی اتنا تعلق ہے میں ایک رات میں ہی 10 پارے پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ، 10 پارے پڑھ لیتا ہوں۔ امام صاحب پوچھتے ہیں کیسے پڑھتا ہے؟ اس نے پڑھ کے سنایا اپنے استاد کو، جیسے ہمارے ہاں یا لمون تا لمون سے پڑھا جاتا ہے، بڑی تیز زبان سے، تلاوت آسان تھی اور ہو جاتی ہے۔ حفاظ پہ ماشاءاللہ، حفاظ پہ اللہ نے آسان کی ہوتی ہے۔ کہا 10 پارے پڑھ لیتا ہوں رات کی عبادت میں۔ حضرت امام فرماتے ہیں اچھا مجھ سے تو ایک سورت نہیں پڑھی جاتی، کیسے؟ کہا یہ اللہ نے مجھ سے کلام کیا ہے، میں جب رات کو کھڑا ہوتا ہوں تو میں ایک ایک جملے پہ غور کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ مالک کی مخلوق میں سب سے ادنا میں ہوں، میرے ساتھ میرے مالک نے مجھے کیا کہا ہے۔ کہنے لگا جی آئندہ میں اس طرح سے پڑھ کے دیکھوں گا، میں بھی غور و فکر کر کے دیکھتا ہوں۔ پھر کچھ عرصے بعد ملاقات ہوئی، پوچھا بیٹے سناؤ اب کیا حالات ہیں؟ کہنے لگا اب تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ ہی مکمل نہیں ہوتی ہے۔ قرآن میں غور کیجئے، ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف ایسا جس پر آپ دیکھیے، میں مثال دیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت قرآن پڑھا کرتے تھے۔ مشرکین نے ان کی شکایت بھی نبی پاک سے کی کہ یہ ہر وقت قرآن ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ ایک ایک جملے پہ غور کرتے۔ ایک روز نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئے روتے ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام اپنے یار کے بارے میں بڑے حساس تھے۔ ابو بکر کے چہرے پہ پریشانی دیکھ کر آپ پریشان ہوتے تھے، ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر آپ رو پڑتے تھے۔ آپ نے دیکھا ابو بکر روتے ہوئے آئے ہیں، پوچھا ابو بکر کیا ہوا، کیا سبب ہے رونے کا، کیوں روئے جا رہے ہیں؟ فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہا تھا، یہ جملہ سامنے آیا ہے، اٹک کر رہ گیا ہوں اور سوچتا ہوں کہ بچنے کا کیا راستہ ہے۔ وہ کیا جملہ تھا؟ من یعمل سوءا یجز بہ، جو آدمی بھی جو کوتاہی کرے گا، جو برا عمل کرے گا اس کا بدلہ دیا جائے گا، یعنی اسے سزا ملے گی۔ اللہ کے رسول اینا من لا یظلم نفسہ، اللہ کے رسول کون ایسا ہے اتنا پاک باز ہو کہ اپنی جان پر کوئی بھی ظلم نہ کرے؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ اور یہ کون سوچ رہا ہے؟ ابو بکر، جس کے لیے جنت کے بار بار ذکر آتے ہیں،
جس کو اللہ نے قرآن میں نبی پاک کا ساتھی اور صاحب قرار دیا ہے، جس کی جنت کے وعدے کیے جا رہے ہیں، جس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور ایک ہی جگہ پر ہم دفن ہوں گے اور کل قیامت کے روز ایک ہی جگہ سے اٹھائے جائیں گے، جس کے لیے رسول پاک فرماتے ہیں میں قیامت کے روز تمہیں تلاش کر رہا ہوں گا۔ صحابہ سامنے بیٹھے تھے اور فرمایا سب سے پہلے مجھے ابو بکر ملیں گے۔ اس آدمی کو یہ خوف ہے کہ ایک بھی جرم، اگر ہر جرم کی سزا ملے گی تو بچے گا کون؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ان سے سوال کیا، آپ نے پوچھا کیا الست تحزن الست تصیبک الست تمرض، کیا کبھی بیمار پڑے ہو؟ کیا کبھی غم آیا ہے؟ کیا کبھی کوئی مصیبت آتی ہے؟ اللہ کے رسول غم بھی آتا ہے، مصیبت بھی آتی ہے، بیمار بھی پڑتا ہوں، کیا کرتے ہو پھر؟ یا رسول اللہ میں صبر کرتا ہوں۔ فرمایا ذاک بذاک، یہ جو تم چھوٹی چھوٹی مصیبتیں سہ کر، تکلیفیں سہ کر، برداشت کرتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہو، یہ خود کار نظام ہے مالک کا، اسی وجہ سے وہ چھوٹے چھوٹی کوتاہیاں اور گناہ بھی خود بخود صاف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ قرآن پر غور کرنے والے تھے، ایک ایک جملے پر رک جاتے تھے، لیکن ہم پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ بنیادی رکاوٹ وہ زبان کی رکاوٹ ہے، اس کو حل کیجئے۔ میں اور آپ کل اللہ کے سامنے جا کر یہ عذر پیش نہیں کر سکتے کہ میں تو پنجابی ماں کے ہاں پیدا ہوا تھا، میں تو اردو بولنے والوں کے ہاں پیدا ہوا تھا، میں تو سندھی بلوچی بولتا تھا، میں کیسے قرآن کو یاد کر لیتا، میں کیسے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا؟ اللہ نے اس کا حق رکھا ہے آپ پر۔ اور میں وہ بات بھی سنا دوں، نبی کریم علیہ السلام صحیح بخاری حدیث نمبر 4476 حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ کے سامنے جاؤں گا۔ لمبی طویل حدیث ہے جس میں ذکر ہے کہ لوگ دیگر انبیاء کے پاس بھی جائیں گے، انبیاء سے سفارش کا کہیں گے اور ہر نبی انکار کر دے گا اور اگلے نبی کا پتہ بتائے گا۔ آخر کار عیسیٰ کے پاس آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام انہیں میرے پاس لے کر آئیں گے اور میں پھر ان کی سفارش کروں گا۔ میں اختصار اور مفہوم عرض کر دیتا ہوں، میں سفارش کروں گا اور سفارش کرنے کے بعد اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک سفارش تو میدان حشر میں ہوگی اور دوسری، تیسری، چوتھی سفارش آپ جنت سے پھر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور بار بار پیش ہوں گے، اسی طرح سے سجدہ کریں گے۔ پہلے تو اس بات کا لطف لیجئے کہ کیسا عظیم نبی ہے، جنت جس میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہاں بھی تمہارے نبی جس کی جنت سب سے اعلیٰ ہوگی، اسے وہاں بھی تمہارا درد اٹھے گا، تمہاری تکلیف محسوس ہوگی اور وہ تمہارے لیے اپنے رب کے سامنے بار بار سجدہ ریز ہوگا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھ سے کہا جائے گا سل تعطا، آپ سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا، اشفع تشفع، آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، کل یسمع، آپ کہہ کے تو دیکھیے آپ کو سنا جائے گا، آپ کہیے تو صحیح۔ اور پھر فرماتے ہیں ہر دفعہ اللہ کیا کریں گے، فَيَحُدُّ لِي حَتَّى، اللہ میرے لیے ایک حد مقرر کر دے گا، چلو میرے محبوب آئے ہو تو اتنوں کو لے جاؤ، میرے محبوب آئے ہو اتنوں کو لے جاؤ، میرے محبوب آئے ہو اتنوں کو لے جاؤ۔ نبی پاک فرماتے ہیں 4 مرتبہ میں جاؤں گا اور پھر میں اس کے بعد نہیں جاؤں گا کہ اب مجھے حیا آئے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن ساتھ ایک بات بڑی شاندار فرمائی میرے اور آپ کے کان کھولنے کے لیے، قرآن کا حق بیان کرنے کے لیے، فرمایا میری ان 4 سفارشوں کے بعد جہنم میں اللہ اس کے بعد اپنی رحمت سے اپنے لب میں بھی لوگوں کو نکال کر جنت میں ڈال دے گا۔ اور پھر پتا کون رہ جائے گا جہنم میں؟ کون رہ جائے گا؟ صرف وہ لوگ جن کو قرآن نے روکا ہوگا، حبسہ القرآن، جن کے سامنے قرآن رکاوٹ بن جائے گا، ان کو نہیں جانے دینا۔ اور قرآن کے بارے میں اسی حدیث کے الفاظ کے اندر
راوی نے وضاحت کی یہ کون لوگ ہیں جنہیں قرآن روکے گا؟ وہ لوگ جن کا ذکر قرآن نے قرآن میں کیا ہے، وہ لوگ جن کا شرک واضح کرتے ہوئے، جن کا کفر واضح کرتے ہوئے خالدین فی النار کہا ہے، خالدین فی جہنم کہا ہے، یہ لوگ ہیں۔ ان کے بارے میں تمہاری تعلیم مکمل ہونا چاہیے تھا، تمہارا علم مکمل ہونا چاہیے تھا۔ یہ کون لوگ ہیں جنہیں قرآن روک لے گا، جن کے سامنے قرآن رکاوٹ بن جائے گا؟ اور ایک دوسرا حصہ نبی کریم علیہ السلام قرآن کا مقدمہ، ایک طرف تو یہ کہا القرآن شافع و مشفع، قرآن سفارش کرنے والا، ایسا سفارشی جس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، وماہل مصدق، ایسا جھگڑا کرنے والا جس کے جھگڑے کی تصدیق کرتے ہوئے اس کی بات کو سنا جائے گا، اس کا مقدمہ قبول کیا جائے گا۔ اور فرمایا من جعلہ امامہ، جو قرآن کو اپنے سامنے رکھ لیتا ہے، جو قرآن کو اپنا امام بنا لیتا ہے، جو قرآن سے ہدایت لیتا ہے، جو قرآن کو اپنے سامنے سجا لیتا ہے، پسے پشت نہیں ڈالتا ہے، اس کے بارے فرمایا قادہ الی الجنہ، قرآن اس کی رہنمائی کرتا کرتا اسے جنت تک پہنچا کر آئے گا۔ ومن جعلہ خلفہ، اور جو قرآن کو پیچھے پھینک دیتا ہے، یہ پیچھے پھینکنا معانی نہ سمجھنا، بات نہ ماننا، قرآن کے احکامات کو نہ سمجھنا ہے، جو قرآن کو پسے پھینکتا ہے۔ قرآن نے کہا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جا، یہ دن رات ایسی چیزیں یوز کرتا ہے، موبائل انٹرنیٹ کے ذریعے سے، اب ایسی ایپس کے ذریعے سے، ایسے پروگرام کے ذریعے سے کہ ہر وقت زنا کو اپنے پاس اور قریب رکھتا ہے، اس نے قرآن کی بات کو پیچھے پھینکا ہے۔ اس کے لیے کہا ساقہ الی النار، جو قرآن کو پھینکے گا قرآن بھی سے گھسیٹ کر جہنم لے جائے گا۔ اور اس کا وکیل کون ہوگا؟ دیکھیے اس آیت مبارکہ کو جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات آتی ہے کہ آپ کہیں گے وقال ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اللہ یہ میری قوم ہے، میں نے اس کا ایک ایک لفظ ان تک پہنچایا، ایک ایک عقیدہ سمجھا کے آیا، ہر بات کی وضاحت اپنی سنت سے کر کے آیا، اپنے عمل سے ثبوت دے کر آیا، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن والے ہونے کے باوجود بھی جنہوں نے قرآن سے وہ رہنمائی نہیں لی۔ آج وکیل مدعی قرآن ہے، مدعی قرآن ہے، وکیل مصطفیٰ ہیں، عدالت اللہ کی ہے، بتاؤ مجھے کون بچے گا؟ کس کے بچنے کے امکان ہے؟ صرف اس شخص کے جس نے یہاں قرآن کے ساتھ تعلق قائم کیا۔ اور جو قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے، اللہ کی قسم قرآن اسے عزتوں سے سرفراز کرتا ہے، قرآن اسے بڑا کر دیتا ہے۔ یہ بچے جنہوں نے قرآن یاد کیا، یہ چودھریوں کی امامت کروائیں گے، یہ وڈیروں کی امامت کروائیں گے، یہ وزیروں کی امامت کروائیں گے، یہ آگے کھڑے ہوں گے۔ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کی ایک مثال دے دیتا ہوں، قرآن تو چھوٹے سے بچے کو بھی سب سے آگے کر دیتا، بڑا چبھے گا یہ مسئلہ، قرآن تو چھوٹے سے بچے کو۔ بعض لوگ ہمارے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں چھوٹا بچہ نماز نہیں پڑھا سکتا، جبکہ رسول اکرم کا فرمان کیا کہتا ہے؟ ایک قوم آئی آپ کے پاس دین سیکھنے، ایمان لانے، آپ کے پاس کچھ دن رہے مدینہ میں، اور دین سیکھنے کے بعد واپس گئے تو ایک پیغام آپ نے دیا ان کو، تعلیم خاص لازمی تعلیم کے ساتھ کہا تمہیں تمہاری امامت وہ کرائے جو جسے قرآن سب سے زیادہ آتا۔ امامت کون کروائے گا؟ جسے قرآن دوسروں سے زیادہ آتا ہو۔ امامت کروانے کا اصول یہ نہیں کہ جس کی بیگم بڑی حسین ہوگی، امامت کروانے کا یہ اصول نہیں کہ جس کی عمر بڑی ہوگی، امامت کروانے کا اصول یہ نہیں کہ جس نے مسجد پر پیسے لگائے ہوں گے۔ امامت کون کروائے گا؟ جسے قرآن دوسروں سے زیادہ آتا ہے۔ آئے اپنی بستی میں لوٹے تو نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، بھائی قرآن نبی پاک نے کہا تھا جسے زیادہ آتا ہو، چند دن مدینہ گزارے ہیں، بتاؤ کس کو کتنا آتا ہے؟ پہلی نماز پڑھنے لگے اپنی بستی میں، اس نے کہا مجھے 2 سورتیں آتی، 4 آتی، 6 آتی، ظاہر ہے اتنے دن رہے تھے۔ ایک بچہ کہتا ہے، اور یہ حدیث آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے،
یہ 8 سے 10 سال کا بچہ یہ کہتا ہے مجھے پھر تم سب سے زیادہ یاد ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے قافلے میں تو بچہ کوئی گیا نہیں اور تو نے کہاں سے یاد کر لیا؟ کہا یہ جو ہمارے گاؤں کے باہر ہمارے دیہات کے باہر وہ درختوں کا جھنڈ ہے جو راستے پر ہے. یہاں سے جب قافلے گزرتے ہیں تو وہاں پڑاؤ کرتے تھے اور وہ پڑاؤ کرنے والے محمد کے صحابی جب وہ یہاں دن کے وقت دوپہر کو آرام کرتے تو وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے. میں بھی اپنے دیگر ساتھیوں بچوں کے ساتھ ان کو دیکھنے جاتا اور جب وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے تو میں ان کے پڑھے ہوئے قرآن کو میں نے یاد کر لیا اور آج مجھے تم سب سے زیادہ یاد ہے. کہا چل پھر تو امامت کرا، کیونکہ امام کائنات نے کہا تھا امامت وہ کروائے گا جسے قرآن زیادہ یاد ہے. آگے کھڑا ہوا، ایک قمیص پہنی ہوئی ہے، چھوٹا بچہ ہے. اس زمانے کے رواج کے مطابق جب سجدے میں گیا تو حدیث کے الفاظ ہیں پیچھے سے گزرنے والی کوئی خاتون اس نے دیکھا، سجدہ کرنے کی وجہ سے وہ جو قمیص ہے وہ جھکنے کی وجہ سے اس کا سطر ظاہر ہو رہا ہے. اس نے نمازیوں کو نماز کی حالت میں کہا اپنے امام کا سطر تو ڈھانپ لو، یعنی اتنا چھوٹا تھا. کس نے عزت دی؟ قرآن نے. دوسری مثال بڑی شاندار، اور یہ دیکھ کے میں اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں، 3:30 کا مجھے وقت دیا گیا تھا. ایک شخص اس کا پہلا حصہ آپ نے سنا ہوا ہے. ایک صحابی جس نے اسلام کے لیے اور پیغمبر اسلام کی محبت کے لیے اپنا لباس تک بھی قربان کیا تھا. یاد ہے؟ اس کا نام ہے عبداللہ اس کا نام ہے. یہ مدینہ کے راستے پہ رہتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام سے اور آپ کے قرآن سے قرآن سنتے ہوئے یہ بھی راستے پر بیٹھا ہوا تھا. یتیم تھا، نوجوان ہے. آنے جانے والوں سے قرآن سن کر قرآن کو یاد کیا ہے اور قرآن سے محبت اور شغف پیدا ہوا. صاحب قرآن کی محبت میں گرفتار ہوا. جب نکلنے لگا اپنے گھر سے، ایمان کا پتہ چل گیا تو چچا نے ساری نعمتیں چھین لی. سواری بھی دے جاؤ، اگر یہ سب کچھ چاہیے تو یہاں رہو، ایمان سے دور رہو. ایمان چاہیے، پیغمبر اسلام چاہیے تو یہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا. ساری آزمائشوں میں پورا اترا. نکلنے لگا تو اس نے کہا ٹھہرو، تم تو یتیم تھے، تمہارا باپ تمہارے لیے کچھ نہیں چھوڑ کر گیا، تمہارے بدن پر یہ جو لباس ہے یہ بھی میں نے دیا ہے، یہ بھی اتارو. اور یہ وہ صحابی ہے، اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مشکل امتحان شاید کسی دوسرے صحابی پر نہیں ہوتا. اتنا مشکل، ماریں کھائی ضرور کھائی، لیکن خود اپنا لباس کسی نے قربان کیا ہو یہ بہت بڑی اور مشکل بات ہے. لیکن یہ وہ صحابی ہے جس نے اپنا لباس بھی اتار دیا. ابھی رسول پاک کو دیکھا بھی نہیں، ملا بھی نہیں، برہنہ ہو گیا. ماں کے پاس گیا، ماں سے بھی درخواست کی. اس نے کہا نہیں، اگر تو ایمان قبول نہیں کرتے تو پھر اگر تم ایمان قبول کرتے تو ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. نکلنے لگا تو ماں سے درخواست کرتا ہے کہ کوئی ٹاٹ کا ٹکڑا مجھے دے دو. اس نے ایک ٹاٹ دیا جس کو پھاڑ کر 2 حصوں میں، ایک اپنے سطر میں اپنے آپ کو ڈھانپا، اپنے کندھوں پہ رکھا. اس وجہ سے جب یہ مدینہ پہنچا تو اس نوجوان کا نام عبداللہ ذوالبجادین پڑا. 2 ٹاٹوں مارا. یہ ہے وہ صحابی. یہاں تک واقعہ عام طور پر آپ نے سنا ہوا ہے. اس سے اگلا حصہ سنیے. یہ آ گیا اور بڑا ہی برا حال تھا اس کا. کٹے پھٹے ننگے پاؤں ننگے بدن آیا تھا. طویل سنگلاخ رستوں سے گزرتا ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صفہ کے ساتھیوں کے ساتھ ٹھہرایا. اب اسے چونکہ قرآن سے شغف پڑا تھا، یہ قرآن پڑھتا، اونچی آواز میں اس کی تلاوت کرتا. ایک روز نبی کریم اسلام اور سیدنا عمر گزر رہے تو حضرت عمر نے دیکھا کہ یہ بڑی اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہا ہے. تو آپ نے نبی پاک سے عرض کی یا رسول اللہ اس دیہاتی کو تو سمجھائیے، یہ بڑی بلند آواز سے قرآن پڑھتا ہے. اور پتہ ہے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ عمر اس کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے، قرآن سے محبت کرتا ہے، اس کو کچھ نہ کہو. پھر یہ چونکہ آخری زمانے میں آیا، ایک ہی جنگ کا موقع اسے نصیب آیا. غزوہ تبوک کے دن ہیں، آپ ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ہیں، یہ بھی آپ کے ساتھ ہے.
اور جب آپ نے تبوک میں جا کے قیام کیا تو ایک روز یہ آپ کے پاس آیا، یہ ساتھی، یہ عبداللہ ذوالرجادین، اور قرآن سے محبت کرنے والا، اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرما دیجئے۔ کیا دعا کرنی ہے بھائی؟ اللہ کے رسول میرے لیے شہادت کی دعا کرنا۔ اور آقا فرماتے ہیں میں تو یہ نہیں چاہتا کہ دشمن کا کوئی تیر تلوار بھالا تجھے زخمی کرے۔ اب بڑا پریشان ہوا، یا رسول اللہ میں چاہ رہا ہوں شہادت اور آپ کہتے ہیں کہ دشمن کا کوئی تیر تلوار نہ لگے تو میں کیسے شہید ہوں؟ نبی پاک فرماتے ہیں تجھے بخار بھی تو ہو سکتا ہے، اور تو بخار سے فوت ہوا تو بھی تو شہید ہے۔ اللہ، یہ قرآن والا ہے، اس کے ساتھ نبی کا رویہ بھی دیکھیے کیا خاص ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس واقعے کا تیسرا حصہ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں ایک رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر نہیں ہے۔ میں پریشان ہوا، میں نے گھبرا کے ابو بکر کے بستر کو دیکھا تو وہ بھی خالی تھا، عمر کے بستر کو دیکھا تو وہ بھی خالی تھا۔ میں تینوں کو تلاش کرنے نکل پڑا کہ آخر رات کا یہ پہر اور دشمن کا علاقہ ہے، کہاں گئے نبی پاک اور ان کے ساتھی؟ صحابہ کی محبت بھی کیا کمال محبت ہے۔ یہ تو مرزا جہلمی جیسے بدبختوں نے یہ محبت چھیننے کی کوشش کی ہے، وگرنہ یہ محبت تو ہمارا اثاثہ ہے۔ نکل پڑے، اتنا بڑا لشکر 20,000 کا پڑاؤ ہے، اس میں سے ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہتے میں ایک باہر کے کونے کو نکلا تو دور میں نے ایک جگہ پہ روشنی دیکھی، چل پڑا کہ شاید وہاں ہوں یا وہاں سے کچھ خبر ملے۔ وہاں پہنچا تو کیا منظر دیکھتا ہوں، توجہ میری طرف کیجیے، یہ میری بات کی انتہا ہے۔ قرآن والے کے ساتھ اللہ کیا سلوک کرتا ہے، اللہ کیسی عزتیں دیتا ہے، کیسے مقام سے سرفراز کرتا ہے۔ کہتے میں گیا، میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر و عمر قبر بنا رہے ہیں، نبی پاک باہر بیٹھے ہیں، اور نبی پاک کی گود میں ایک شخص میت اس کا جو ہے سر آپ کی گود میں رکھا ہوا ہے۔ یہ کون ہے؟ وہی عبداللہ جسے بخار ہوا تھا، آپ نے کہا تھا تجھے بخار بھی تو ہو سکتا ہے، اسے بخار ہوا، بخار سے فوت ہوا رات کے وقت میں، اور دفنانے کے لیے امام کائنات اور اول خلیفہ دوئم خلیفہ نبی کے ساتھ ہیں اور قبر بنا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اتنی دیر میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا عمر باہر آؤ، باہر آئے، خود قبر میں اتر گئے، اپنے ہاتھوں سے اس مٹی کو برابر کرتے رہے۔ رسول پاک چند قبریں ہیں، چند پوری تاریخ میں چند محترم ترین لوگ جن کو یہ نصیب حاصل ہوا کہ اللہ کے رسول خود ان کی قبر میں اترے ہوں اور آپ نے ان قبروں کی مٹی کو درست کیا ہو۔ اس قبر کی مٹی کو درست کیا، دفن کیا، اور جب دعائیں کرنے لگے عبداللہ کیا کہتے ہیں، یہ دعائیں سن کے میرے دل سے روح اٹھی، کاش مرنے والا میں ہوتا، کاش میرے لیے یہ جملے کہے جاتے۔ اور اس میں ایک خاص جملہ کیا تھا، اللہ کے رسول اپنے رب کو واسطے دیتے ہوئے، بخشش کی دعائیں کرتے ہوئے ایک ضمانت ساتھ دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اے مالک آج شام تک میں تیرے اس بندے سے جو مجھ سے محبت کرتا تھا، جو قرآن سے محبت کرتا تھا، اللہ آج شام تک میں اس سے راضی تھا، مالک تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اتنا بڑا اعزاز کہ جسے سن کے عبداللہ ابن مسعود جیسے صحابی کہتے ہیں کاش مرنے والا میں ہوتا۔ یہ قرآن کی برکت ہے، قرآن کی عزت ہے، قرآن کی عظمت ہے، لیکن حاصل کسے ہوگی؟ جو قرآن کے ساتھ تعلق بنائے گا۔ اور یہ جو تعلق ہمارا ہے نا، کسی تقریب میں، کسی مجبوری میں، کسی مشکل میں، یہ بڑا احسان کیا تو رمضان میں ایک آدھ مرتبہ اوپر سے دیکھ کے ناظر پڑھ کے ہم نے کہا بڑا بڑا کام کر لیا ہے۔ قرآن سے جڑ جائیے، قرآن کے ساتھ تعلق بنائیے، اس کے ایک ایک لفظ پر غور کیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے وہ جو بشارت دی تھی کہ تم میں سے کوئی ہے جو صبح صبح 2 سرخ اونٹیاں حاصل کرنا چاہے، وہ قرآن یاد کرنے والوں سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والوں کی بات ہے، جو قرآن پر غور و فکر کرتے
2 آیتیں پڑھیے، اپنی روٹین بنا لیجئے، 2 آیتیں پڑھ لیجئے، ترجمہ سیکھیے، جانیے اللہ آپ سے کیا کہتا ہے، رب آپ سے کیا چاہتا ہے، قرآن آپ کو کیا ہدایت دیتا ہے۔ آپ قرآن کے ساتھ تعلق جوڑیے، اللہ کی قسم ہے یہ دنیا میں بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا، یہ مرنے پر آپ کا ساتھی بن جائے گا۔ نبی پاک کی کتنی ایسی حدیث ہیں جس میں مختلف صورتوں کے حوالے سے یہ بات موجود ہے کہ یہ تمہاری سفارش کر رہی ہوں گی، اور پھر کل قیامت کے دن یہ تمہارا دفاع کرنے والا بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ جس دن کے بارے کہا، اس دن نہ کوئی دوست، نہ کوئی بدلہ لیا جائے گا، نہ کوئی تمہارا سفارشی ہوگا۔ اس دن اگر قرآن تمہارا سفارشی ہو جائے، اور ہوگا صرف اس وجہ سے کہ تم نے اس کے ساتھ اپنے تعلق کو نبھایا ہو، اللہ مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں یہ سعادت عطا فرمائے، اللہ ہمیں یہ تعلق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔